وہ لوگ جو اپنی باتوں، اپنے لہجے اور اپنے انداز گفتگو سے دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں، یا جن کی زبان کبھی کبھار سخت، تلخ اور دل کو چبھنے والی محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نیت کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقصد کسی کو نقصان دینا، قابو کرنا یا اس کی شخصیت پر اثر انداز ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اصلاح، بہتری اور دلوں کے درمیان نرمی پیدا کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن سے بات کرنا مشکل لگتا ہے، یا جن کے الفاظ ہمارے دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی وہ بڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے، لیکن بات چیت کے انداز سے ماحول میں کشیدگی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم رد عمل میں سختی نہ کریں، بلکہ نرمی، صبر اور دعا کا راستہ اختیار کریں۔ اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے اور سختی کا جواب حکمت اور صبر سے دیا جائے۔ اور اسی سوچ کے تحت ایک روحانی اور اصلاحی نیت کے طور پر یہ عمل پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ وہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اور اس کے مزاج میں نرمی اور اس کی زبان میں مٹھاس آ جائے، تو اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کو ادب، توجہ اور غور کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ درود پاک 14 مرتبہ اول و آخر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس شخص کے دل کو نرم فرما دے، اس کی زبان میں حکمت اور اس کے رویے میں بہتری فرما دے۔ اور یہ سب صرف دعا اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس شخص کو کھلا دینی ہے آپ نے۔ اگر ممکن ہو تو اس عمل کے بعد اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے عزت دی جائے، اور موقع ملے تو محبت کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جائے یا کھانے پر انوائٹ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک اچھا سلوک، ایک نرم رویہ اور ایک چھوٹا سا تحفہ بھی بڑے سے بڑے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے اور دلوں کے درمیان فاصلے کم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل تبدیلی ہمیشہ دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے سختی ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں دوسروں میں بھی نرمی نظر آنے لگ جاتی ہے، اور جب نیت صاف ہو، مقصد اچھا ہو، تو چھوٹے سے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو مٹھاس سے بھر دے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔ یا اللہ اس شخص کے دل کو نرم فرما دے، اس کی زبان میں حکمت اور اس کے رویے میں بہتری فرما دے۔ اور یہ سب صرف دعا اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس شخص کو کھلا دینی ہے آپ نے۔ اگر ممکن ہو تو اس عمل کے بعد اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے عزت دی جائے، اور موقع ملے تو محبت کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جائے یا کھانے پر انوائٹ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ایک اچھا سلوک، ایک نرم رویہ اور ایک چھوٹا سا تحفہ بھی بڑے سے بڑے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے اور دلوں کے درمیان فاصلے کم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل تبدیلی ہمیشہ دل سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے سختی ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں دوسروں میں بھی نرمی نظر آنے لگ جاتی ہے، اور جب نیت صاف ہو، مقصد اچھا ہو، تو چھوٹے سے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو مٹھاس سے بھر دے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔